ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ کی خدمت سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ رنگ کوئی اچھا نہیں تھا، سانولا سا رنگ تھا، سانولے سے آدمی تھے، خاندان معروف و مشہور نہیں تھا، نہ مال پاس تھا، نہ دولت تھی، نہ کوئی عہدہ تھا، نہ کوئی زیادہ ان کے رشتہ دار تھے۔ اللہ کے نبی کے حاضر باش صحابہ میں سے تھے، اللہ کے نبی کی مجلس میں رہ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت ان کی طرف متوجہ ہوئی، شفقت بھری نگاہ سے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، یا جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب شادی نہیں کرو گے، شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ حضرت جلیبیب کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ جیسے سیدھے سادے آدمی سے کون اپنی بیٹی کا نکاح کرائے گا، کون مجھ سے شادی کروائے گا؟ خاموش ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا یا جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، شادی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ وہ جواباً عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، میرے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ عہدہ منصب ہے، نہ جاؤ جلال ہے، مجھ سے کون شادی کروائے گا اپنی بیٹی کی، کون نکاح کروائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا جلیبیب شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، نہ میرے پاس بڑا خاندان ہے، نہ عہدہ منصب ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ میرے رشتہ دار بہت زیادہ معروف حیثیت اسٹیٹس والے ہیں، رنگت بھی میری سانولی سی ہے، کچھ دنیا کی چیزوں میں سے جو لوگوں کو میری طرف کھینچے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، مجھ سے کون شادی کروائے گا اپنی بیٹیوں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلیبیب اذهب الى ذاك البيت من الانصار فقل لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبلغکم سلام۔ ایک انصاری خاندان برادری کا نام لیا، کہا جلیبیب فلاں انصاری خاندان کے پاس چلے جاؤ اور اس گھر والوں خاندان والوں سے کہو اللہ کے نبی تمہیں سلام کہتے ہیں، وَقُلْ لَهُمْ يَقُولُ الرَّسُولُ، ان سے یہ کہو کہ نبی یہ فرماتے ہیں زَوِّجُونِي ابْنَتَكُمْ، تمہارے گھر میں جو نوجوان بیٹی بیٹھی ہے اس کا نکاح مجھ سے کرا دو، مجھ سے اس کی شادی کرا دو۔ یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ حضرت جلیبیب اسی وقت اٹھے، اس انصاری خاندان اور گھرانے پر پہنچے، باہر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس گھر کا جو بڑا آدمی تھا وہ باہر آیا، گھر کے دروازے کے اندر سے پوچھنے لگا کون؟ کہا جلیبیب ہیں۔ کہا جلیبیب کون؟ ہم نہیں جانتے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی پہلے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ گھر کے بڑے نے دروازہ کھولا، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اللہ کے نبی نے ہمیں سلام کہلوایا ہے، سلام کا پیغام بھیجا ہے، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر سعادت اور نیک بختی کیا ہوگی؟ رسولوں کا سردار ہمیں سلام بھجوا رہا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے آگے کا جملہ اور سنو، اللہ کے نبی نے سلام بھی بھجوایا ہے اور پیغام بھی بھجوایا ہے۔ پیغام یہ بھجوایا ہے زوجونی ابنتکم، تمہاری جو نوجوان لڑکی بیٹھی ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ جلیبیب سے اس کی شادی کروا دو، مجھ سے نکاح کروا دو۔ لڑکی کا والد تھا وہ گھر کا بڑا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہاں رکو، میں گھر کے اندر جاتا ہوں، لڑکی کی والدہ سے میں مشورہ کرتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں، پھر تمہیں جواب دیتا ہوں۔ لڑکی کی والدہ سے یہ سارا پیغام کا ہاتھ سنایا تو لڑکی کی والدہ کہنے لگی نہیں، نہ اس کا خاندان ہے معروف و مشہور ہے، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ اس کے پاس کوئی عہدہ منصب ہے، نہ رنگت بھی کوئی خاص ہے، ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں کریں گے۔ لڑکی کے والدین آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے، لڑکی گھر کے اندر تھی، یہ سب باتیں سن رہی تھی، بڑی تربیت یافتہ تھی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار تھی۔ اس نے یہ بات سنی، وہ اندر سے باہر آئی اور اپنے والدین سے جو جملہ کہا وہ بڑا ایمان افروز جملہ کہا کہ اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ابا، اے میری والدہ، اللہ کے نبی نے ایک مشورہ دیا ہے، ایک حکم دیا ہے، ایک پیغام بھجوایا ہے، کیا اللہ کے نبی کے پیغام کو تم ٹھکرا رہے ہو؟ قسم بخدا یہ مت کرو، ادفعونی الی رسول اللہ فإنہ لن یضیعنی، مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، اللہ کے رسول جہاں میری شادی کروانا چاہتے ہیں تم کر دو، فإنہ لن یضیعنی، اللہ کے رسول ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے، مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔
یہ بیٹی نے کہا، اور پھر یہ آیت پڑھی وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی ایمان والے مرد کسی ایمان والی عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے جب نبی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو کوئی اور راستہ چنے، کوئی اور آپشن چنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے نبی کے پیغام اور اس کے حکم کے بارے میں، اس لیے آپ لوگ تو یس کر دو، ہاں کر دو۔ چنانچہ بیٹی کا یہ جواب سنا تو والد گھر سے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ بھی قبول، آپ کا حکم بھی قبول۔ اور پھر جب اللہ کے نبی کے پاس ان کی بیٹی کا وہ ایمان افروز جواب آیا نا، بیٹی نے یہ جملے کہے تھے، اللہ کے نبی خوش ہوئے۔ راوی کہتے ہیں اتنے خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کے، اس نوجوان لڑکی کے ان جذبات پر، ان جملوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہ کدا، اے اللہ اس نوجوان لڑکی، اس ایمان والی لڑکی، اس اخلاق و کردار والی لڑکی پر تو اپنی خیر کو موسلا دھار برسا دے، خیر کے فیصلے فرما دے، اور اس کی زندگی کو پریشانی والی مت بنا، تکلیف والی مت بنا، زحمت والی مت بنا۔ اللہ کے نبی نے یہ دعائیں دی، پھر اس لڑکی سے شادی بھی ہو گئی حضرت جلیبیب کی، اور شادی ہونے کے بعد مدینے کے اندر ایسا گھرانہ وجود میں آیا، ایسا گھر وجود میں آیا جس کی بنیاد تقوی پر تھی، خوف خدا پر تھی، اللہ کے ڈر پر تھی، جس کی چھت مسکنت و محتاجی حاجت تھی، اور جس کی زیبائش آرائش خوبصورتی تکبیر تحمید سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے جملوں سے تھی۔ اس گھر میں ان جملوں کے ذریعے سے آرائش تھی، زیبائش تھی، ڈیکوریشن تھا، اور ان دونوں میاں بیوی کی خوشی رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں تھی، اور تپتی دوپہر میں روزہ رکھنے میں تھی۔ ایسا گھرانہ ان دونوں کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ راوی کہتے ہیں بعد کی جو ان کی زندگی گزری، جملے نقل کیے ہیں کانت من اکثر الانصار نفقتا ومالا، انصار کے جتنے بھی گھرانے تھے اور جتنے بھی خاندان تھے ان میں سب سے زیادہ خرچیلا گھر ان نوجوانوں کا تھا، حضرت جلیبی وہ اس لڑکی کا تھا۔ اللہ نے مال دیا، دولت دی، خوشگوار زندگی دی، خوشحالی دی، مال کی فراوانی دی، سب سے زیادہ مال اس گھر میں خرچ کیا جاتا تھا۔ اللہ نے اس قدر نوازا حضور علیہ السلام کے حکم پر عمل پیرا ہونے سے اور حضور کی دعا کی برکت سے۔ پھر حضرت جلیبی بعد میں کسی جنگ میں شریک ہوئے، اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد میدان میں آئے اور کہا کہ حل تفقدون احدا، کیا کسی کو تم کھوتے ہو؟ یعنی کتنے لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، کون کون لوگ شہید ہوئے ہیں؟ صحابہ نے تلاش کیا، کہا کہ فلاں فلاں لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ شہید ہو گئی۔ حضور نے کہا حل تفقدون من احد، کیا کوئی اور شہید تو نہیں ہوا؟ دیکھو کسی کو نہیں پاتے ہو، ایسا کوئی شخص ہے؟ صحابہ کی نگاہ میں نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی افقد جلیبیبا، جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ اس جنگ میں آئے تھے، شریک ہوئے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا جاؤ فطلبوہ، جلیبیب کو تلاش کرو۔ صحابہ گئے ہیں میدان میں، کیا منظر ان کے سامنے آتا ہے کہ حضرت جلیبیب شہید پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ارد گرد 7 کافر تھے، وہ مرے ہوئے پڑے ہیں۔ یعنی یہ منظر تھا کہ حضرت جلیبیب بہادری سے لڑے تھے اور 7 کافروں کو جہنم رسید کر کے اور ان کو قتل کر کے پھر خود شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا، اللہ کے نبی آئے میدان میں، اور حضرت جلیبیب کی جو لاش مبارک تھی، نعش تھی، وہاں کھڑے ہوئے، عجیب منظر تھا۔ ایک نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈالنے کے بعد حضور نے فرمایا قتل 7 ثم قتلوا، جلیبیب نے 7 کافروں کو جہنم رسید کیا، پھر انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ حضور نے آگے جملہ فرمایا ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، جلیبیب مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، محمد سے تعلق رکھتے ہیں، میں جلیبیب سے تعلق رکھتا ہوں۔ 2 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور پھر راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوضع علی صاعدی، حضور نے ان کی نعش مبارک کو یوں اٹھایا، اپنے بازوؤں پر، اپنی کلائیوں پر اٹھایا، اور لیس لہ الا صاعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور اٹھانے والا نہیں تھا،
जुलैबिब की नाश मुबारक के लिए अल्लाह के नबी के ही सिर्फ बाजू थे, अकेले हुजूर ने उनको उठाया है। ये उनके लिए सआदत की बात थी, खुशबख्ती की बात थी। कब्र खोदी गई, कब्र के अंदर हुजूर खुद उतरे हैं और खुद अपने हाथों से, मुबारक हाथों से हजरत जुलैबिब को उतारा है। बड़े बड़े सहाबा तमन्ना करने लगे काश इनकी जगह हम होते हैं। ये इज्जतें उनको नसीब हुई। ये हजरत जुलैबिब का वाक़या मैंने इसलिए सुनाया कि फक्र फाका सिर्फ मोहताजगी या गरीबी को न देखा जाए। निकाह के बारे में अल्लाह ने फरमाया है, अगर दीनदार खुदा तरस नौजवान का पैगाम आ जाए तो उससे निकाह कर दो, क्योंकि वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन, जो बगैर निकाह के बेटे हैं तुम्हारे दरमियान उनकी शादी करा दो। आगे अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें फक्र फाके का, तंगी का अंदेशा है कि इसके पास तो कुछ नहीं है, खुद खाएगा या इसको खिलाएगा, तो कहा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह इस निकाह की बरकत से अपने फजल व करम से नवाजेगा, बेनियाज कर देगा, गनी कर देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे, एक जुमला कहा करते, अतीउल्लाह फीमा अमरकुम बिही मिनन निकाह, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया निकाह करने का, निकाह कर दो। अब उस पर जो अल्लाह का वादा है गिना का, मालदारी का, तुम अपना वादा पूरा करो, अल्लाह उस पर अपना वादा पूरा कर देंगे, अल्लाह बेनियाज कर देंगे, खुशहाली अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक हम सबको इन तरीक़ों के मुताबिक, इन उसूल व आदाब के मुताबिक और इन मकासिद को पेश नज़र रखकर निकाह और शादी करने की तौफीक अता फरमाए।